الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. جلدی ہو بھائی. جی 3 اصطلاحات پڑھی گئیں اس وقت. شکوہ اور زجر اور تسلی یا تسلیہ. خلاصہ یہ نکلا کہ ہر صورت کے اندر ایک دعویٰ ہوگا. اس دعوے کے اس بات کے لیے دلائل عقلیہ بھی ہوں گے، دلائل نقلیہ بھی ہوں گے، دلائل واہیہ بھی ہوں گے، اور اس دعوے کو روشن بھی کیا جائے گا، روشنی ڈالی جائے گی، تنویر دعویٰ. اور دعوے کے منوانے کے واسطے ڈراوے بھی ہوں گے، تخویفات اور بشارتیں بھی ہوں گی دنیا آخرت کی. اور مشرکین کے گندے گندے سوالات پر شکوہ بھی ہوگا، اور کبھی ان کو ڈانٹ بھی دی جائے گی. اور جو دین کا بیان کرنے والا پیغمبر علیہ السلام یا ان کے غلام، تو ان کو تسلی بھی دی جائے گی قرآن پاک کے اندر. یہ چند اصطلاحات بیان ہو گئیں. اب مسئلہ الہ. کلمہ طیبہ کی دوسری جز محمد الرسول اللہ کو کچھ بیان کر دیا کہ آپ کی ذات پاک کے متعلق بھی کچھ بیان ہو گیا کہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں، سارے بشروں کے سردار ہیں. اور آپ کی صفت کے مطابق تھوڑا سا بیان ہو گیا، انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا. اور اب آپ کی جو دعوت ہے اس کے متعلق عرض ہے. وہ پہلی جز ہے کلمہ طیبہ کی، پہلی جز لا الہ الا اللہ. اس کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، مرد ہو یا عورت ہو. صرف عربی زبان کے کلمہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، یاد رکھو. یہ بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے مسلمانوں کو کہ دیکھو جی کلمہ پڑھ لیے تھے مسلمان ہو گئے. نہ، بلکہ کلمے کے معنی کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ لا کا کیا معنی ہے، الہ کا کیا معنی ہے، اللہ کا کیا معنی ہے، اللہ کا کیا معنی ہے. جب تک اس کے معنی کو سمجھ کر اقرار نہ کیا جائے اور اس کی تصدیق نہ کی جائے تو انسان مسلمان نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ کلمے کے معنی مفہوم کو جو نہیں سمجھا اس مسلمان نے، تو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے. حالانکہ کلمہ پڑھنے والا شرک نہیں کر سکتا. یہ بڑی عجیب بات ہے. کلمہ بھی پڑھتا ہے، پہلی جز لا الہ الا اللہ سے شرک بھی کرتا ہے، دوسری جز پڑھتا ہے محمد الرسول، پھر بدعت بھی کرتا ہے، رسم و رواج کی پابندی بھی کرتا ہے. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ اس مسلمان نے کلمہ تو پڑھ لیا عربی زبان کا، لیکن اس کا معنی مفہوم نہیں سمجھا، اس کا نور دل دماغ میں نہیں آیا. تو ہماری کوشش یہ ہے
کہ یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ سارے قرآن مجید کا نچوڑ ہے. یہ لا الہ الا اللہ یہ سارے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، مغز ہے، ساری شریعت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. سارے اوامر نواہی کا جو ہے یہ نچوڑ اور خلاصہ ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ دعوت ہے لا الہ الا اللہ، بلکہ سارے جہان کی جو بقا ہے وہ لا الہ الا اللہ پر ہے. جب تک ایک بندہ صحیح کلمہ پڑھنے والا سمجھنے والا دنیا میں رہے گا قیامت قائم نہ ہوگی. جب ایک آدمی بھی صحیح کلمہ پڑھنے والا سمجھنے والا اس پر عمل کر نہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دے گا. اللہ، گویا کہ سارے جہان کی بقا ہے لا الہ الا اللہ. سمجھو. اب اس جز کے سمجھنے کے لیے توجہ فرمائیں کہ 4 کلمے ہیں. 4 کلمے، ایک لا، ایک الہ، ایک الا، ایک اللہ جل جلالہ. لا کا معنی نہیں، اس کو بھی ہر کوئی سمجھتا ہے. الا کا معنی سوا. اللہ کا معنی اللہ کریم کی ذات پاک. یہ 3 کلمے تو آسان ہیں. نہیں، ہر کوئی نہیں کو سمجھتا ہے، مرد بھی عورت بھی، عالم بھی جاہل بھی. نہیں ہر کوئی سمجھتا ہے. الا کا معنی سوا. اس سوا کو سمجھیں دیں اللہ دی ذات. ایک کلمہ درمیان میں الہ. الہ کو لوگ نہیں سمجھتا کہ الہ کا کیا معنی ہے. بس ہم اس پر کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کی پوری تشریح آئے گی. آپ حضرات پوری توجہ سے سنیں. لکھے سی قرآن مجید سے اس کو بیان کیا جائے گا. بس الہ کا معنی سمجھ آ گیا تو پھر کلمے کا معنی بھی سمجھ آ جائے گا. اچھا، بعض لوگ اس کا معنی یہ کرتے ہیں معبود. الہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی معبود، لیکن معبود پھر عربی کا لفظ ہے. الہ کا معنی اپنی پنجابی میں، اپنی سرائکی میں، اردو میں کیا ہے؟ معبود تو پھر عربی کا لفظ ہے. الہ بھی عربی کا لفظ ہے، معبود بھی عربی کا لفظ ہے. بعد اس کی تشریح یہ کر دیتے ہیں عبادت کے لائق. الہ کا معنی عبادت کے. اچھا، لیکن یہ بھی دونوں عربی کے لفظ ہیں. لائق جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ لیاقت سے ماخوذ ہے، اور عبادت یہ مصدر ہے، یہ بھی عربی کا لفظ ہے. تو پھر عربی کا لفظ جو ہے وہ ہماری سرائکی تو نہیں بن سکتا نا. تو اس واسطے معنی اگرچہ صحیح ہے، معبود بھی معنی صحیح ہے، لائق عبادی معنی، لیکن یہ عام فہم نہیں. اس کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہر مرد نہیں سمجھتا، ہر عورت نہیں سمجھتی الہ کے معنی کو، جب تک اس کا معنی اپنی سرائکی اور پنجابی میں نہ کیا جائے. تو ہم یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ قرآن پاک سے کہ اس کا معنی سرائکی میں جو آسان ہے وہ کیا جائے، تاکہ معنی سمجھ آ جائے. اگر سمجھ آنی پڑی نا. ہاں توجہ فرماؤ جی. اس کو کہتے ہیں مسئلہ الہ. مسئلہ الہ. اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے، اس کی تشریح کے لیے 6 عنوان ہیں، یاد رکھو. اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے 6 عنوان ہیں. نمبر 1، پہلی بات سمجھو کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھی قائل تھے، آپ کی وجود کے بھی قائل تھے. وہ کہتے کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کا وجود پاک ہے. ایک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر نہیں تھے. نمبر 2، ایک ذات کو اللہ کہتے تھے، 2 ذاتوں کو اللہ نہیں کہتے تھے. ایک ذات کو اللہ کہتے تھے.
نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بھی قائل تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مالک بھی مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو بارش برسانے والا یہ بھی مانتے تھے، روزی دینے والا بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالنے والا بھی مانتے تھے، سارے جہان کی تدبیریں کرنے والا بھی مانتے تھے۔ سنتے بیٹھے ہو؟ اچھا، ان صفات کے ماننے کے بعد نمبر 4 عنوان یہ ہے کہ اپنے منہ ٹھاکروں کو الہ کہتے تھے، جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا ان کو الہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے الہ ہیں۔ نمبر 4 عنوان آ گیا۔ نمبر 5 عنوان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا جو جھگڑا تھا اور فتوے لگاتے تھے، تو اسی مسئلہ الہ کی وجہ سے آپ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ۔ وہ کہتے تھے اللہ الہ ہے، مانتے ہیں، لیکن اور بھی الہ ہیں، اور بھی۔ نبی پاک فرماتے نانا اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ۔ وہ کہتے نا یہ مانتے ہیں اللہ الہ ہے، یہ مانتے ہیں اللہ الہ ہے، لیکن اور بھی الہ۔ جھگڑا تھا ہی اور بھی کا، جھگڑا تھا ہی اور بھی کا، جھگڑا تھا ہی اور۔ آپ ہی منواتے تھے، وہ بھی کہتے تھے۔ آپ کہتے اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ، وہ کہتے نہیں یہ مانتے اللہ الہ ہے، ٹھیک مانتے ہیں، لیکن اور بھی الہ ہے۔ گل سمجھیں دے پاؤ۔ اور اسی مسئلہ الہ کی وجہ سے، اس کے بیان کی وجہ سے آپ پر وہ فتوے لگا، شاعر، مجنون، ساحر، جادوگر، کذاب، بہت بڑا جھوٹا، یہ فتوے بھی لگاتے تھے۔ آپ کو رسول بھی نہیں مانتے تھے اسی مسئلہ الہ کی۔ نماز کا مسئلہ بعد میں آئے، روزے کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، صدقے خیرات کا مسئلہ، اس وجہ سے جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ جس مسئلہ کی وجہ سے آپ کو وہ رسول نہیں مانتے تھے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے، اور آپ کے ساتھ جھگڑا، آپ کو پتھر مارتے تھے، فتوے لگا، تو وہ مسئلہ تھا لا الہ الا اللہ۔ زور سے کہیں لا الہ الا اللہ، یہ مسئلہ الہ تھا۔ نمبر 6 عنوان، آپ کے سوا جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے تھے، انہوں نے مسئلہ توحید کا بیان کیا، تو ان کی قوموں نے جھگڑا کیا، ہر پیغمبر کے ساتھ اپنی اپنی قوم نے جھگڑا کیا، تو اسی مسئلہ الہ کی وجہ سے، اسی مسئلہ الہ کی وجہ سے، جو ہر پیغمبر کہتا تھا لا الہ الا اللہ، تو آگے مشرک کہتے نہیں یہ مانتے ہیں اللہ الہ ہے، لیکن اور بھی الہ۔ یہ 6 عنوان ہیں۔ پھر میں ابتدا سے کہتا ہوں، اس کو خوب یاد کر لیں، لکھ لیں کہ مسئلہ الہ کے سمجھنے کے واسطے 6 عنوان ہیں۔ ان 6 عنوانوں کو قرآن پاک سے ثابت کیا جائے گا۔ پہلا عنوان یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے قائل تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود پاک کے بھی قائل تھے، منکر نہیں تھے۔ جو اللہ کی ذات کا منکر ہو وہ تو داہر یا کافر ہوتا ہے نا، وہ مشرک نہیں ہوتا۔ اچھا، نمبر 2 عنوان کہ ایک ذات کو وہ اللہ کہتے تھے۔ نمبر 3 عنوان اللہ تعالیٰ کی صفات کے بھی قائل تھے، خالق، مالک، رازق، بارش برسانے والا، سارے جہان کی تدبیریں کرنے وغیرہ، یہ صفات مانتے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ نمبر 4 عنوان اللہ تعالیٰ کو ان صفات میں ایک ماننے کے بعد اپنی معبودوں کو الہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے الہ ہیں۔ اچھا، نمبر 5 عنوان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کا جو جھگڑا تھا،
تو اسی مسئلہ الہ کی وجہ سے نماز روزہ حج زکوٰۃ کی وجہ سے جھگڑا نہیں کرتے تھے، فتوے لگاتے تھے نبی پاک پر، غلط پروپاگنڈا کرتے، پتھر مارتے تھے، تکلیف دیتے تھے اسی مسئلہ الہ کے بیان کے لیے۔ اچھا، آپ کو رسول نہیں مانتے تھے اسی مسئلہ الہ کی وجہ سے، قرآن کو سچی کتاب نہیں مانتے تھے اسی مسئلہ الہ کی وجہ سے۔ نمبر 6 عنوان یہ کہ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزر گئے اور جنہوں نے اپنی قوم کے سامنے یہ مسئلہ الہ پیش کیا، تو ان کے ساتھ جو قوم نے جھگڑا کیا تو مسئلہ الہ کی وجہ سے، نہ کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ سے۔ یہ 6 عنوان ہیں اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے۔ اب ان 6 عنوانوں کو قرآن مجید سے ثابت کرنا ہے۔ اب دیکھو جی، پہلا عنوان اور تیسرا عنوان یہ آپ دیکھیں قرآن پاک کی آیات کو، اور دوسرا عنوان بھی اس کے ساتھ آئے گا، پھر چوتھا عنوان آئے گا۔ نکالیں جی 21واں پارہ سورۃ عنکبوت۔ یہ آیتیں کل میں لکھائی تھی، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ دیکھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ دلیل عقلی اعترافی کے ضمن میں آیت کی آیتیں 566 صفحہ 566۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آیت نمبر 61۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ مل کے سارا پڑھو جی، اتنے انگلی لگائی کرو جی، ان آیات کو یاد کیتا کرو، پھر بیان کیا کرو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، او البتہ اگر پوچھیں آپ ان سے، مکے والوں سے، اگر آپ ان سے سوال کریں نا کہ من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون، زمین کا بنانے والا کون، وسخر الشمس والقمر، کس نے تابع کیا اپنے حکم کے سورج کو اور چاند کو، اپنے حکم کے ماتحت رکھ کر چلانے والا کون، اللہ۔ خالق آسمانوں زمین کا کون، مسخر شمس و قمر کا کون، لا یقولن، البتہ ضرور بھی ضرور جواب دیں گے کہ اللہ، اللہ، آسمانوں کا بنانے والا اللہ، زمین کا بنانے والا اللہ، سورج کو اپنے حکم کے ماتحت چلانے والا اللہ، چاند کو چلانے والا اللہ۔ اب دیکھو اس آیت نے کیا سمجھا دیا کہ اللہ کی ذات کے قائل تھے، اللہ کی ذات کے، اور ایک ذات کو اللہ کہتے تھے، دو ذاتوں کو اللہ نہیں کہتے تھے، کہ اللہ کی صفتوں کے بھی کیا کیا خالق بھی مانا اور مسخر بھی مانا، تو اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے لیکن پھر بھی مشرک تھے۔ اور سمجھ آنی پہ گا، دیکھو اللہ کریم فرمایا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے الٹائے جاتے ہیں، کتھوں چکر بھوں لگویں، چیتا چکراویں دنے، عقل چکرا جاتا ہے۔ ہائے، جب خالق بھی اللہ کو مانتے ہیں، مسخر بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات کے بھی قائل ہیں، اللہ کریم کے وجود کے بھی قائل ہیں، ایک ذات کو اللہ کہتے ہیں، یہ صفتیں بھی مانتے ہیں اللہ کی، تو پھر مشرک کیوں بن جاتے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ کریم فراخت ہے روزی جس کے واسطے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور روزی تنگ کر دیتا ہے، روزی کا فراخ کرنے والا بھی اللہ، تنگ کرنے والا بھی اللہ۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کامل طور پر جاننے والا۔ یہ بھی صفات اللہ کی مانتے تھے۔
اگلی آیت وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور البتہ اگر پوچھے تو ان سے کہ من نزل من السماء ماء کس نے اتارا بادل سے پانی یعنی بارش برسانے والا کون؟ پوچھ میرا پیغمبر مشرکین مکہ سے بارش برسانے والا کون؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا پھر زندہ کیا پانی کے ساتھ زمین کو بعد مر جانے زمین کے یعنی بنجر زمین خشک زمین کو سیراب کر کے آباد کرنے والا کون؟ پوچھ میرا پیغمبر بارش برسانے والا کون؟ بنجر زمین کو آباد کرنے والا کون؟ اگر ان سے پوچھے نا تو لا یقولن البتہ ضرور بھی جواب دیں گے کہ اللہ بارش برسانے والا بھی اللہ بنجر زمین کو آباد کرنے والا بھی اللہ۔ کیا ثابت ہوا؟ اللہ کی ذات کے بھی کہے، دو ذاتوں کو بھی اللہ نہیں کہتے تھے، اللہ کی صفات کے بھی تین عنوان ثابت ہو گئے۔ تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ آپ اعلان فرما دیے جب اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہو اللہ کی صفات کو بھی مانتے ہو دو ذاتوں کو بھی اللہ نہیں کہتے ہو تو آخری نمبر سنا الحمدللہ تمام صفات